بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ سیاسی اور معاشی محاذ پر عالم اسلام نہ صرف مغرب سے شکست کھا چکا ہے، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس شکست کا فخریہ اعلان بھی کرتا ہے۔ ہم مغربی جمہوریت کو آئیڈیل طرز حکومت تسلیم کر چکے ہیں۔ اپنے حریف کو چاہے وہ فرد ہو، جماعت یا حکومت، اسے غیر جمہوری ہونے کا طعنہ نفرت انگیز انداز میں دیتے ہیں، گویا مغربی جمہوریت کے گن گانا آرڈر آف دا ڈے ہے۔ اسی طرح معاشی سطح پر ہم مغرب کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے بری طرح اسیر ہو چکے ہیں جس کی بنیاد، مرکز اور محور سودی لین دین ہے۔ کوئی ایک اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کی معیشت میں سود کا مرکزی رول نہ ہو۔ وہیں سود، جسے قرآن پاک میں ربا کہا گیا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ یورپ نے تجربے سے یہ جان لیا کہ سود ملک یا قوم کے لیے ضرر رساں ہے، لہٰذا انہوں نے سود کی شرح میں بتدریج کمی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ بعض ممالک میں یہ صفر کے لیول پر بھی آ گئی۔ لیکن وہ سود کو کھلے عام غلط یا نقصان دہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ اول تو اس سے سرمایہ دارانہ نظام جو عالمی سامراجیت کا اہم ترین سہارا ہے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور شاید ختم ہی ہو جائے۔ پھر یہ کہ اسلام اور آج امریکہ اور مغرب کا اولین اور حقیقی ٹارگٹ ہے، اس کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی سطح پر امریکہ اور مغرب جنگ جیت چکے ہیں اور ہم اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ البتہ اجتماعی زندگی کے تیسرے گوشے، معاشرتی نظام کے حوالے سے جنگ ابھی جاری ہے، اگرچہ اس میدان میں بھی ہماری اولین صفیں مغرب تہس نہس کر چکا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ پسپائی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، لیکن دشمن کے حملے دن بدن بڑھ رہے ہیں اور جارحیت میں شدت بھی آ رہی ہے۔ عجب اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز حکمران تھا اور ہم باقاعدہ غلام تھے، اس وقت ہم پر مغرب کی تہذیب کا اتنا تسلط نہیں تھا جتنا آج ہے، جبکہ ہم آزاد قوم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ وہ کیا وقت تھا کہ جب اکبر الہ آبادی کو چند بیویاں بے پردہ نظر آ گئی تھی اور وہ غیرت قومی سے زمین میں گڑ گئے تھے، اور آج مغرب کی نکالی میں ہماری معاشرت زمین میں گڑ چکی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں قرآن پاک میں ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا نقشہ پیش کرتے ہوئے اجتماعی زندگی کے سیاسی اور معاشی گوشوں کا صرف ایک خاکہ بنا کر دیا گیا، یعنی ایک سمت کا تعین کر دیا، تفصیلات سے گریز کیا، مثلاً سیاسیات کے حوالے سے اسی پر اکتفا کیا کہ حقیقی مالک اور حکمران صرف اللہ رب العزت ہے، انبیاء اور رسول دنیا میں اس کے نمائندے ہیں، ان کے احکامات یعنی شریعت کے دائرے میں حکمران کو محض نیابت کرنا اور مشاورت کے ساتھ حق کے خلافت ادا کرنا ہے۔ معاشی میدان میں دو بنیادی اصول وضع کر دیے، وہ یہ کہ سود حرام اور تجارت حلال ہے، پھر تجارت کو بھی حلال و حرام میں تقسیم کر کے اصلاً ارتکاز دولت کے تمام چور دروازے بند کر دیے۔ البتہ اسلامی معاشرت کو خوب تفصیل سے اور کھول کھول کر بیان کیا، حیا کو مسلمان کا بنیادی وصف قرار دیا، محرم اور غیر محرم کی وضاحت کی، عورت کو پردے کا حکم دیا، جبکہ مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، مخلوط محفلوں سے اجتناب کرنے کا کہا گیا، مرد اور عورت کو کہ بلا ضرورت اختلاط سے روکا گیا، کیونکہ جنسی خواہش کی تکمیل فطری امر ہے، لہذا قواعد و ضوابط کا پابند کیا۔ پردہ اور حجاب انہی قواعد کا حصہ ہے، اور کون نہیں جانتا کہ بے پردگی بے حیائی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ فرد جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور گھرانہ جو تعلیم و تربیت کا ابتدائی ادارہ ہے، اس کی اٹھان صحیح اور صالح بنیادوں پر ہو، تاکہ فرد جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، اس کی چمک دمک ماحول کو اس قدر روشن کر دے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو صراط مستقیم صاف نظر آئے۔ یاد رہے، معاشرہ، حکومت اور ریاست افراد کے ہی مجموعے کا نام ہے۔
اگرچہ اچھے مٹیریل سے تعمیر شدہ عمارت بھی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی پائیداری دنیا تک محدود ہے، جبکہ اچھے بلکہ صالح انسانوں سے تشکیل شدہ معاشرہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی خوشنما نتائج برآمد کرے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ دشمنان اسلام کو چونکہ صرف دنیا سے تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو معاشرتی سطح پر نیست و نابود نہ کیا گیا، یعنی انہیں اسلام سے مکمل طور پر دور نہ کیا گیا، تو ان کے معاشرے میں رہی صحیح چنگاری کسی وقت شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، جو مغرب کے اس مصنوعی چمن کو خاکستر کر دے گی جو انہوں نے دجل کی بنیاد پر مہکایا ہوا ہے۔ لہذا اب اسلامی معاشرت پر مغرب کے حملے میں بڑی تیزی اور شدت آ گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمران اپنے اقتدار اور دولت کی خاطر ان کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور ان کی فرمائش یا حکم پر اسلامی ممالک میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو معاشرے کو بے حیائی اور غلط کاریوں کی طرف دھکیل دیں گے۔ 2018 میں ملکی قانون کا درجہ حاصل کرنے والا ٹرانسجینڈر افراد حقوق کے تحفظ کا ایکٹ اس کی برہنہ مثال ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا۔ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور تمام لبرل پارٹیوں نے اپنے تمام سیاسی اختلافات بلا کر اس بل کی حمایت کی۔ 18 مئی 2018 کو صدر ممنون حسین نے قانون پر دستخط کر دیے، اور 24 مئی 2018 یہ مملکت خداداد پاکستان کے آفیشل گزٹ میں شائع کر دیا گیا۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی چابک دستی اور عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک چور دروازہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ نہ صرف کئی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اور آئین پاکستان کی اسلامی دفعات کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہے، بلکہ اس سے ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہوں کا راستہ اسی طرح کھل جائے گا کہ اس کا سد باب بہت مشکل ہو جائے گا۔ قانون میں کئی بنیادی سقم ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کی تعریف، جس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس ہے، میں بایولوجیکل ساخت کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت کو بھی محض اپنے احساسات کی بنا پر ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا۔ دوسرا، ان افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنی جنس اپنی مرضی سے اپنے شناختی کاغذات میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، اور نادرہ یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا، اور اس کے لیے اس قانون میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی اصطلاح ڈالی گئی ہے۔ قانون میں لفظ ٹرانسجینڈر استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ ٹرانسجینڈر نہیں بلکہ انٹرسیکس ہے، جسے عربی میں حسنہ اور فارسی میں دو جنسا ہے۔ بہرحال ٹرانسجینڈر کی 3 تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص ٹرانسجینڈر ہے جس کے اعضاء میں پیدائشی صنفی ابہام ہے، یعنی سیکشول ایمبیگوٹی ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس ہے، اور در حقیقت اگر یہ قانون انٹرسیکس کے تحفظ کے لیے ہوتا تو بات مختلف ہوتی، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ انٹرسیکس افراد حقیقی طور پر ایک پسا ہوا طبقہ ہے، اور ان کے تحفظ بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے عزت افزائی ریاست اور اس کے باشندوں کا فرض ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق وہ شخص جو مکمل مرد ہے، وہ کسی بھی وجہ سے مثلا دوا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مردانہ صلاحیت سے محروم ہو جائے، وہ بھی اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجینڈر ہے، حالانکہ وہ مکمل مرد ہے۔ اس کے احساسات، جذبات، اس کی بایولوجیکل ساخت مردوں کی ہے، صرف اس کی مردانہ قوت زائل ہونے سے اس کی جنس ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تیسری تعریف جو فساد کی اصل جڑ ہے، اس کے مطابق ایسے افراد پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز بلکہ ڈی این اے کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں۔
اس ناخوشی یا نفسیاتی بیماری کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو بھی ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کہا گیا، حالانکہ بایولوجیکل ساخت کے اعتبار سے وہ ایک مکمل مرد یا عورت ہے۔ گویا جنس جیسی واضح بنیاد کی بجائے صنف جیسی سبجیکٹو شے کو معیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور مغربی معاشرتی نظام کی یلغار کا راستہ کھول دیا گیا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے، مگر اس کی خواہش ملانے طبع یعنی انکلینیشن اینڈ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ایکسپریشن یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے، تو بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی شق نمبر 3 اور سب شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود بحیثیت عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، یا چاہے تو ٹرانسجینڈر بھی رجسٹر کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ اس کے نتیجہ میں وہ کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، عورت کے لیے مختص تمام جگہوں ٹوائلٹ سوئمنگ پول جا سکتا ہے، عورت کے تمام قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، مرد رجسٹرڈ ہو کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندانی نظام میں جو تباہی آئے گی وہ ناقابل بیاں ہے۔ نیز ہم جنس پرستی کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس کہ جس مظلوم صنف یعنی حقیقی مخنث انٹرسیکس کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ جعلی مرد قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی خدشہ یا خیالی بات نہیں، بلکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق میں اس وقت کے وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھا کہ جولائی 2018 میں قانون منظور ہونے کے بعد سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے لیے درخواست دی۔ وزارت داخلہ سے تحریری طور پر موصول ہونے والے جواب اور اعداد و شمار انتہائی خوفناک ہیں۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 افراد نے اپنی ملانے طبع اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی، اور اب وہ اپنی جنس شناختی کاغذات پر تبدیل کروا چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا، مگر اب وہ خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی۔ اس طرح پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے، جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ اگر یہ معاملہ درد دل رکھنے والے کچھ افراد وفاقی شرعی عدالت میں لے جا چکے ہیں اور مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں اس قانون کے دفاع میں جس طرح حکومتی اور LGBTO کے افراد پیش ہو رہے ہیں، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اصل ایجنڈا کیا ہے۔ پھر یہ کہ قانون بننے سے قبل اور بعد میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک اسلامی جماعت کے رکن اسمبلی کی جانب سے تحقیق کے لیے بھجوائے جانے پر اس کی بھرپور مخالفت کی اور اس میں کئی خامیوں کی بھی نشاندہی کی۔ جمہور علماء اس کے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہونے پر متفق ہیں، مگر حکمرانوں کے کانوں پر جوں
نہ اس وقت رینگی اور نہ ہی آج وہ اس معاملے میں سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ قانون سازی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی ایک عذاب اور آزمائش سے گزر رہا ہے، خدارا اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہ دے۔ اہل پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف متحد ہو کر عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے۔ مسجدوں میں اس حوالے سے بات ہو، علماء کرام عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ حکومت میں شامل مذہبی جماعتیں اس غیر شرعی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے قانون کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ ہم سب اللہ کے حضور انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کریں، تمام نیک قوانین قرآن و سنت کے عین مطابق بنائیں اور پہلے سے موجود قوانین میں انہی خطوط میں اصلاح کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اخروی نجات بھی حاصل ہو سکے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔